سب کی توجہ ہو، اور جتنے بھی افراد کھڑے ہیں ان چند جملوں کو غور سے سنیں گے، مصائب کا مقدمہ ہے۔ انسان قربانیاں دیتا ہے نا، 3 طرح کی قربانیاں ہوتی ہیں۔ دولت کی قربانی ہوتی ہے، انسان پیسہ قربان کرتا ہے دین کے لیے۔ دولت کا قربان کرنا بہت آسان ہے، لیکن بہت سے لوگوں کے لیے حتیٰ دولت اور پیسہ قربان کرنا بھی بعض اوقات مشکل محسوس ہوتا ہے۔ امیر المومنین کہتے ہیں کہ اگر مشکل محسوس ہونا تو کم دینے سے عادت ڈالو، دین پہ خرچ کرنے کی عادت ڈالو، اللہ دین پہ خرچ کرنے سے خوش بھی ہوتا ہے اور زیادہ عطا کرتا ہے۔ تو پہلی قربانی پیسے کی ہے، دین پہ پہلے، یہ لیکن بہت آسان۔ دوسری قربانی بہت مشکل ہے، اور اس دوسری قربانی کا نام ہے جان قربان کرنا۔ جان قربان کرنا بہت مشکل ہے دین پہ، لیکن پھر بھی آسان ہے نسبتاً۔ پیسہ قربان کرنے سے بہت زیادہ مشکل، لیکن تیسرے مرحلے سے بہت زیادہ آسان۔ جان قربان کرنا بہت سے لوگوں نے، ہزاروں نے، لاکھوں لوگوں نے دین پہ جانیں قربان کی ہیں۔ تیسرا مرحلہ کیا ہے؟ پیسہ قربان کرنے سے زیادہ، جان قربان کرنے سے زیادہ اپنی آبرو کو دین پہ قربان کرنا۔ اگر میں بات پہنچا پایا ہوں، اپنی آبرو کو دین پہ قربان کرنا یہ بہت مشکل کام ہے۔ آبرو قربان کرنا بہت مشکل ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام بھی جب نظر آتے ہیں نا، تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو قربان کر دیا، فصلیں میں ہر چیز قربان کر دی، یہاں تک کہ بیمار ہو گئے۔ لیکن جب ان کی ناموس پہ حرف آیا نا، ان کی زوجہ پہ حرف آیا، تو کہا کہ پروردگارہ اس سے آگے امتحان نہیں دے سکتا۔ تو جناب جبرائیل فوراً نازل ہوئے، کہا ایوب اللہ کہتا ہے کہ تمہیں بیٹے کس نے دیے تھے؟ کہا پروردگار نے۔ کہا اس نے واپس لے لیے؟ کہا ہاں، لیکن میں نے اولاد کے جانے پہ شکوہ نہیں کیا۔ کہا ایوب تمہیں محل کس نے دیا تھا؟ کہا پروردگار نے۔ کہا اس نے واپس لے لیا؟ کہا ہاں۔ فصلیں؟ کہا اللہ نے دی تھی۔ آبرو، یہ جتنی چیزیں دی، کہا اللہ نے دی۔ صحت اللہ نے دی۔ کہا اور تمہاری زوجہ جناب یوسف کی بیٹی تھی، رحمہ نام تھا، آج ان پہ حرف آیا، امتحان دینے کے لیے کیوں تیار نہیں؟ کہا پروردگارہ ناموس پہ حرف آنے کے معاملے میں آگے برداشت نہیں کر پا رہا۔ اللہ نے قیامت تک کے لیے قرآن میں ذکر کیا، جب بھی صبر کا تذکرہ آئے گا جناب ایوب کا تذکرہ آئے گا۔ کہا ایوب قیامت تک کے لیے جب بھی کوئی مثال دے گا آپ کے صبر کی مثال دے گا، کہ آپ نے ہر چیز پہ صبر کیا۔ لیکن جہاں جناب ایوب کے صبر کی انتہا ہوتی ہے نا، وہاں سے امام سجاد کے صبر کی ابتدا ہوتی ہے۔ کیا کیا امام سجاد نے؟ یہاں پہ آبرو پہ حرف آ رہا تھا، امام حسین نے کہا پروردگارہ میں نے اولاد کو تیری راہ میں، اصحاب کو، سب کچھ قربان کر دیا، حتیٰ اپنی بیٹیوں کو یتیم کر دیا، میں اپنی جان تیری راہ میں دے رہا ہوں۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ ایک ایسا مرحلہ تھا کہ خود امام سجاد نے کہا بابا میں آپ پہ قربان ہونا چاہتا ہوں۔ کہا بیٹا آپ کا مرحلہ میرے مرحلے سے زیادہ سخت ہے۔ کیوں سخت ہے؟ کیونکہ علی و بطول کی بیٹیوں کے ساتھ جانا بازاروں میں، درباروں میں، اگر میں پیش کر پایا، میں نے کہا تھا آج مختصر رکھوں گا، مختصر سے مصائب سنیے گا۔ 5ویں امام فرماتے ہیں کہ بہت بڑا امتحان تھا، 7 چیزوں کو پیش کیا، میں ساری چیزیں نہیں پیش کروں گا۔ امام باقر نے 7 چیزوں کو پیش کیا، کہ مولا کون سا ایسا آبرو کا امتحان تھا؟ تو امام باقر نے کہا کہ میرے بابا کے لیے بہت بڑا امتحان تھا آبرو کا، کہ مجمع عام تھا، علی کی بیٹیاں تھیں، باغیوں کے نعرے تھے، ہاتھوں میں پتھر تھے، اور جب بھی کوئی پتھر پھینکتا تھا کہتا تھا باغیوں کا قافلہ آ رہا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آج تو پہلی شب ہے، اجرکم اللہ، کہ میرے بابا کے لیے یہ بڑا مشکل مرحلہ تھا۔ غیرت کا پیکر سید سجاد، غیرت کا پیکر۔ اب کیا کیا امام سجاد کے سامنے؟ مولا فرماتے ہیں 7 چیزیں اگر سن سکیں، مولا فرماتے ہیں 7 مرحلے میرے بابا کے لیے۔ کہ پہلا مرحلہ کہ جہاں مجمع عام میں علی کی بیٹیاں آ رہی تھیں، کہ پھر کا دوسرا مرحلہ کہ بالا خانوں پہ خواتین تھیں
اور وہ بچوں پہ گرم پانی پھینک رہے تھے. کہ جب میرے بابا دیکھتے تھے نا اس عالم کو کہ جہاں بچوں پہ پانی ڈالا جا رہا ہے, کسی نے ایک انگارہ پھینکا کہ میرے بابا کے بالوں میں گرا. کہ جب وہ سارے نامحرموں کا مجمع تھا نا, ایک مرتبہ میرے بابا نے آواز اپنے بابا کو دی. کہا بابا, امام سجاد نے کہا بابا آپ کا سر قرآن کی تلاوت شروع کر دے تاکہ لوگوں کی توجہ میری پھپھیوں سے ہٹ جائے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. تیسرا مرحلہ کون سا تھا؟ اگر دیکھ سکیں تو تیسرے مرحلے کو پیش کروں. اب پانچویں امام بیان کرنے والے ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ کہا مولا اور کون سی آزمائش تھی؟ کہا مجھے اور میرے بابا کو زنجیریں پہنا کے اس مقام پہ بٹھایا جہاں غلاموں کو بٹھایا جاتا تھا. کہا زمین پہ دربار میں وہاں بٹھایا جہاں غلاموں کو. کہا خود تو یزید تخت پہ بیٹھ گیا تھا, کہا ہمیں غلاموں کے ساتھ. مولا اور کون سا مرحلہ تھا؟ کہا میرے بابا کو جو سب سے زیادہ گراں گزری چیز, کہا وہ شرابی کا دربار, اور وہ بار بار پوچھتا تھا یہ بیبیاں کون ہیں. کہا میرے بابا برداشت نہیں کرتے تھے, ایک بات کو دہراتے تھے, ہائے علی کی بیٹیاں, اور ایک شرابی پوچھے. کہ میرے بابا سے برداشت نہیں ہوتا تھا, ایک شرابی علی کی بیٹیوں کا پوچھے. اجرکم اللہ. میں نے تمام کر دیا بس بھئی, اب آپ لوگوں سے برداشت نہیں ہو رہا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بس بھئی ہاتھوں کو بلند کریں گے, 2 سے 3 منٹ کی دعا کرواؤں گا, ہاتھوں کو بلند کیجئے گا. یہاں پہ ایک مومن برداشت نہیں کر پا رہا. میں نے بہت سے چہرے دیکھے برداشت نہیں کر پا رہے. آج تو پہلی شب ہے, میں صرف ایک جملہ کہوں گا. جب امام واپس پہنچے نا تو کسی نے کہا مولا شہادت آپ کی میراث ہے. امام سجاد سے کہا, حضرت منہال نے کہا مولا شہادت آپ کی میراث ہے, آپ کب تک گریہ کیجئے گا؟ کہا منہال تم نے صحیح کہا, شہادت ہماری میراث ہے, لیکن منہال قرآن میں اللہ نے ذکر کیا یعقوب کے 12 بیٹے تھے, ایک یوسف آنکھوں سے دور ہوا تھا, مرا نہیں تھا, وہ نبی تھے, جانتے تھے. وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ, رو رو کے ان کی آنکھیں سفید ہو گئی تھی, یعنی نابینا ہو گئے تھے. منہال تو نے انصاف نہیں کیا, یعقوب کا ایک یوسف آنکھوں سے دور ہوا تھا, میرے 18 یوسف ایک دن میں مارے گئے. ما لہم من المثال, کہ ان میں سے کسی کی کوئی مثال نہیں تھی. کوئی علی اکبر تھا, کوئی قاسم تھا, اونو محمد, کہ ان میں میرے چچا عباس, کا 18 ایک دن میں مارے گئے. پھر منہال نے کہا لیکن مولا شہادت آپ کی میراث ہے. مولا آنسو بہاتے بہاتے رکے, کہا ہاں منہال شہادت ہماری میراث ہے, لیکن منہال مجھے اتنا بتا, شہادت تو ہماری میراث ہے, کیا بازاروں اور درباروں میں پھپھیوں بہنوں کے ساتھ شرابیوں کے درباروں میں جانا